بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی، تفسیر جلالین کی اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا۔ ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے اور یہاں پر یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا بیان چل رہا ہے جو قرآن پاک کے اندر آیا ہوا ہے۔ تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ بعض آیتوں کو انہوں نے کیا کیا تھا، تسلیم کیا تھا اور بعض کا انکار کیا تھا۔ اور پھر جب ان کو کہا جاتا، اب آگے آئے گا بیان، تو تم ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تو وہ کہتے تھے جو آیتیں ہمارے اوپر نازل ہوئی نا ہم ان کو مانتے ہیں، اور جو ہمارے علاوہ کسی اور نبی پر نازل ہیں تو ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو کہا جاتا کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں قالوا نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم ایمان لائیں گے اس پر جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ یعنی جو یہودیوں پر کتاب نازل کی گئی تھی، یہودیوں کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی پر اتری ہوئی کتاب کو مانیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں مانیں گے۔ تو انہوں نے اس وجہ سے قرآن کو ماننے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ تو جب ان کو کہا جاتا کہ ایمان لے آؤ قرآن پر، قرآن کو مانو، کہا کہ ہم اپنی کتاب پر ایمان لائیں گے۔ تو اب بما انزل اللہ کے بعد نکلا القرآن، یعنی جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لے آؤ، یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ، وغیرہ، وہ جو قرآن کے علاوہ جو دیگر کتابیں، جیسے یہودی ہیں تو یہودی نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام آئے تھے تو وہ کسی نبی کو نہیں مانتے، اکثر طور پر میرے غالباً وہ نبیوں کو نہیں مانتے، کیونکہ حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو بھی انہوں نے شہید کیا تھا، یہاں تک کہ ہمارے نبی کو بھی یہودی نہیں مانتے۔ تو یہودی ان کا انکار کرتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں وہ عیسائی ہمارے نبی کو نہیں مانتے اور ہم ہر نبی کو مانتے ہیں۔ تو ان کو کہا گیا کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے تو ان کو اس پر ایمان لے آؤ۔ تو یہاں پر درج مفسر ہوگا ماں کو بیان کرنا، بیما، جو اللہ نے نازل کیا، تو اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن مجید۔ تو غرض مفسر ہوگا مراد بیان کرنا ماں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں گے جو ہم پر نازل ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد نکلا التورات، تو وہ کتاب تورات تھی، تو یہاں پر بھی غرض مفسر ہوگا ماں کی مراد بیان کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب کے طور پر فرمایا کہ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کفر کرتے ہیں بما وراءہ، جو اس کے علاوہ ہے، یعنی جو تورات کے علاوہ دیگر کتابیں ہیں ان کا کفر کرتے ہیں، وہو الحق، حالانکہ وہ حق ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم، جو ان کے پاس ہے، یعنی جو قرآن ہے یا قرآن کے علاوہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی، آ، جو بائبل ہے، زبور ہے، تو یہ جو کتابیں نازل ہوئی تھی یہ تصدیق کرنے والی تھی تورات کی۔ تو وہ جو تصدیق کرنے والی ہے، جو سچا ماننے والی ہیں، تو ان کا وہ انکار کرتے تھے، لیکن جو اپنی کتاب تھی صرف ان کو مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی تردید فرما دی۔ تو آگے آگے فرمایا کہ فلیما، قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، فلیما تقتلون انبیاء اللہ، تو تم نے اللہ کی نبیوں کو شہید کیوں کیا، من قبل، اس سے پہلے، اگر تم سچے تھے، ان کن تم مومنین، اگر تم مومن تھے، اگر تم تورات پہ ایمان رکھتے تھے، تورات کو سچ حق مانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، تو تم نے ان کے بعد جو نبی آئے ان کو تم نے شہید کیوں کیا؟ تو حالانکہ تم جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اس کی وضاحت آگے بھی آئے گی، پیچھے سے وضاحت کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب وَيَكْفُرُونَ کے بعد یہ جو واو ہے
یہ واو کے بارے میں کہتے ہیں الواو للحال، یہ واو حالیہ ہے۔ انہوں نے کہا نا کہ ہم تورات پر ایمان لینے جو ہمارے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ کفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو واو حالیہ ہے، غرض مفسر ہوگا یہاں پر جو ہے وہ اس کی ترکیبی حالت بیان کرنا کہ واو کس حالت میں ہے۔ براہ یعنی سواہ او بعدہ من القرآن، یعنی وراء کا مطلب ہے جو اس کے علاوہ ہے، یعنی سوا جو اس کے سوا ہے، یعنی جو تورات کے سوا ہے، جو تورات کے علاوہ ہے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے۔ تو او بعدہ من القرآن، یا یہ جو ورا ہے یہ بعد کی معنی میں ہے، اور وہ ہے قرآن، جو تورات کے بعد ہے یا جو تورات کے سوا ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ یعنی وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں کیونکہ قرآن تورات کے بعد ہے، اور سوا کے اندر پھر ساری کتابیں آ جائیں گی۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا ورا کی وضاحت کرنا۔ وہ الحق کو، حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرنے والا ہے، اور یہ حال ہے دونوں، ٹھیک ہے۔ حقن وہ الحق کو یہ حال ہے، اور مصدقن یہ دوسرا حال ہے۔ حال ثانیت، حال ثانیتن مؤکدتن، یہ دوسرا حال ہے، اور تاکید بیان کرنے والا حال ہے، مؤکدتن، کیونکہ حق جو ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، سچ جو ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، حق سچ ہوتا ہے۔ تو لیکن پھر بھی حق کو پہلے لائے، سچ کو بعد میں لائے، تاکہ تاکید پیدا ہو، بات کے اندر قوت پیدا ہو۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا نحوی کیفیت بیان کرنا، نحوی کیفیت کہہ لیں یا ترکیبی جو صورت ہوتی ہے، ترکیب کی جاتی ہے، اس کو بھی نحوی ترکیب کہتے ہیں، نحوی کیفیت کہتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز لگا دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے اندر غرض مفسر بنے گا کہ نحوی حالت بیان کرنا، نحوی تحقیق بیان کرنا، تو یہ ساری چیزیں بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد تقتلون کے بعد قتل تم، یعنی تم لوگوں نے جن کو قتل کیا۔ تو تقتلون کی آسان معنی بیان کرنا، کیونکہ تقتلون یہ مضارع کی معنی میں ہے، مضارع کا صیغہ ہے۔ تو یہاں پر مضارع والی معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ جو حضور کے دور میں تھے انہوں نے تو انبیاء کرام کو قتل نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ حال یا مستقبل کی معنی کو شامل ہوتا ہے نا۔ تو یہ پیچھے یہودی تھے، انہوں نے کیا تھا، تو اس لیے یہاں پر قتل تم ماضی کا صیغہ لائے ہیں۔ تو غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے انبیاء کرام کو شہید کیا اور خود کو مومن کہہ رہے تھے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کنتم مومنین بالتورات، اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے تھے تو تم انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کیوں کیا؟ وقد نہیتم فیہا، وقد نہیتم، اس کو مجول پڑھیں، وقد نہیتم فیہا ان قتلہم، تحقیق تمہیں منع کیا گیا تھا اس تورات میں انبیاء کرام کو شہید کرنے سے۔ تورات میں لکھا تھا کہ تم نے انبیاء کرام کو شہید نہیں کرنا، پھر بھی تم نے کیا،
اور تم کہتے ہو کہ ہم تورات پر ایمان رکھنے والے تھے، تورات پر ایمان رکھنے والے تھے تو انبیاء کرام کو شہید کیوں کیا؟ تورات میں تو لکھا تھا انبیاء کو شہید نہیں کرنا، تو تم ایمان رکھنے والے نہیں ہو۔ والخطاب للموجودین فی زمن نبینا بما فعل آباؤہم رضاہم بہم بہی، اور یہ جو خطاب ہے یہ حضور کے زمانے میں، ہمارے نبی کے زمانے میں موجود یہودیوں کو ہے، جو حضور کے زمانے میں موجود یہودی تھے، یہ خطاب ان سے ہے۔ بما فعل آباؤہم، بس سبب اس کے کہ جو ان کے آبا نے کیا، ان کے بڑوں نے کیا، لرداہم بہ، ان سے خطاب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ان سے راضی تھے، کہ یہ بھی یہی چاہتے تھے، کیونکہ ان کے آبا و اجداد نے انبیاء کرام کو شہید کیا تھا، اور یہ بھی ان کے اس کام پر راضی تھے کہ ہاں بھائی انہوں نے صحیح کام کیا تھا، تو بڑوں کے غلط کام کو صحیح کرنے کی وجہ سے یہ بھی غلط کام پر ہی اڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی جو ہے وہ خطاب کیا اور کہا کہ تم تورات پر ایمان رکھنے والے نہیں ہو، تم غلط کام کرنے والے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہودیوں کا ذکر ہے، منوسوں کا۔ آگے کہتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق آئے تمہارے پاس حضرت موسیٰ واضح نشانیوں کے ساتھ، تحقیق تمہارے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ لے کر آئے تھے، آپ کو معلوم ہوگا المعجزات، بالبینات کے بعد معجزات، یہ پیچھے والی جو وضاحت کی تھی نا، اس کے اندر غرض مفسر آسان ہے، آیت کی وضاحت کرنا یا خطاب، اس کے اندر غرض مفسر اعتراض کا جواب بھی بن سکتا ہے، کہ اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے آبا و اجداد نے تو جو ہے وہ قتل کیا تھا انبیاء کرام کو، تو خطاب ان سے کیوں ہے، یہودیوں سے، جو پیچھے آیت گزری۔ تو اس اعتراض کا جواب کے طور پر یہ عبارت بھی لائی جا سکتی ہے کہ یہ موضوع اعتراض کا جواب ہے، یہی غرض مفسر ہے، ایک تو یہ، یا پھر یہ آپ آیت مکمل جو ہے وہ آیت کا اس کو وضاحت کے طور پر بھی لے سکتے ہیں۔ اب بالبینات کے بعد المعجزات نکالا، کل عصا والید و فلک البحر، کل عصا والید و فلک البحر، یعنی معجزات جیسے عصا مبارک، لاٹھی ہاتھ، اور سمندر کا چیرنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی ہوا کرتی تھی، عصا ہوا کرتا تھا، جس کے ذریعے آپ بکریاں وغیرہ چراتے تھے اور اس سے کام کاج کرتے تھے، تو اس کے ذریعے معجزات بھی ظاہر ہوتے تھے۔ اسی طرح آپ کا ہاتھ اگر آپ بغل میں رکھتے تو وہ روشن ہو جاتا، اور سمندر جو آپ کے لیے فرعونیوں سے بچانے کے لیے چیرا گیا تھا، چاک کیا گیا تھا، سمندر سے راستہ بنا تھا، تو یہ بھی سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، تو یہ وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا بالبینات کی وضاحت کرنا، تم متخذتم العجل الہا، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا دیا، بچڑا کہتے ہیں گائے کے چھوٹے بچے کو، تو انہوں نے کیا کیا تھا، چھوٹے بچے کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، جبل کوہ طور پہاڑ پر گئے تھے۔
تو الہن کے اندر غرض مفسر، لفظ الہن کو نکالنے میں غرض مفسر ہوگی اتخذ، اتخذ تم کا مفعول ثانی نکالنا، مفعول اول تو اجل ہے، الہن اس کا مفعول ثانی ہے۔ اور من بعد ہی کے بعد نکلا بعد ذہاب ہی الی المیقات، میقات یعنی مقررہ مدت کو کہتے ہیں میقات، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقررہ مقام کی طرف جانے کے بعد تم نے کیا کیا تھا؟ بچڑے کو پوجنا شروع کیا تھا۔ بعد ذہاب ہی الی المیقات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میقات کی طرف جانے کے بعد تم نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ تو غرض مفسر ہوگا یہاں پر مضاف الیہ بیان کرنا، یہاں پر تو صرف بعد ہی کا ہے، تو یہاں پر اصل میں تھا بعد ذہاب ہی الی المیقات، تو غرض مفسر ہوگا مضاف الیہ بیان کرنا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، حالانکہ تم ظلم کرنے والے ہو، بے اتخاذ ہی بچڑے کو پوجنے کے ساتھ۔ پیچھے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ظلم کسے کہتے ہیں، کوئی بتائے گا؟ ظلم کیا ہوتا ہے؟ جی ملک صاحب بتائیں گے آپ؟ چیز ظلم کی ایک قریب یہ ہے کہ حق کو نہ ماننا، کوئی چیز جیسے کوئی کسی قسم کا کسی بندے کو قتل کرے گا تو اس نے ظلم کیا، وہ بھی ظالم ہے، یا کسی نے اپنا اتنے زیادہ گناہ کر لیے کہ اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا۔ اس طرح ظلم کی کئی تعریفیں بنتی ہیں، ویسے یہ اندھیرے کو بھی کہتے ہیں شاید۔ نہیں، یہ تو معنی بنتی ہیں ظلم کی، ویسے ڈیفینیشن جو تعریف عموماً کی جاتی ہے میں نے بھی کی تھی، بہرحال میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ ظلم کا ویسے جو تعریفی لحاظ سے، لغوی اعتبار سے ظلم کو تعریف کی جاتی ہے، وہ کی جاتی ہے وضع شیء فی غیر محلہ، جی وضع شیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ میں رکھنا، جیسے ٹوپی پہننے کی جگہ سر ہے، تو ٹوپی اگر کوئی بندہ پاؤں میں پہنے تو یہ ظلم ہوگا۔ جو چیز جہاں کے لیے ہے وہاں پر رکھنا، وہاں کے لیے ہی ہونا، یہ اس کی جگہ ہے، اس کا مقام ہے، اگر اس کو وہاں سے ہٹا دیں گے تو یہ ظلم بن جائے گا۔ اب یہ چیز ہر ہر چیز پر فٹ آ جائے گی یہ تعریف۔ اگر کوئی بندہ کسی کو گناہ کرتا ہے، گناہ کرنا تو حق چیز نہیں ہے، حق بات تو یہ ہے کہ گناہ نہ کیا جائے، شراب پینا یہ بھی ظلم ہے، اللہ کو معبود نہ ماننا یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ وضع الشیء علی غیر محلی نہیں پایا جا، عبادت کا اصلی جو مقام ہے، جو محور ہے، جو جگہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ وضع الشیء علی غیر محلی اس طرح ہے کہ عبادت کو غیر اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، بنایا بنایا جاتا ہے، پوچھتے ہیں بتوں کو، پتہ نہیں کس کس کو، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح شرک بھی ظلم عظیم ہے۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا، معبود کو، بچڑے کو معبود بنا لیا، تو انہوں نے بھی کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ظالم ہو۔ ظالم اس لیے ہے وہ کیونکہ انہوں نے عبادت کو غیر محل میں رکھا، وہ عبادت کا محل نہیں تھا بچڑا، عبادت کا محل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بلا تمثیل و تشبیہ۔
تو بے اتخاذ ہی اس کو بچڑا بنانے کی وجہ سے تم ظلم کرنے والے ہو۔ آگے کہتے ہیں، یہ سمجھ آیا ظلم؟ جی جی، آگے کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا، جب ہم نے لیا، یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، اس حال میں کہ تمہارے اوپر جبل طور تھا، واو حالیہ، اس حال میں کہ تمہارے اوپر جبل طور تھا، اور کہا کہ پکڑو جو تمہیں ہم دے رہے ہیں، آتیناکم، ما آتیناکم بقوتن، خذو بقوتن، اس کو دونوں کو آپس میں ان کا ترجمہ ملا کر کریں، خذو بقوتن، مضبوطی سے پکڑو جو تمہیں ہم دے رہے ہیں، مضبوطی سے پکڑو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، واسمعوا، اور سنو۔ تو میثاقکم کے بعد نکلا علی العمل بما فی التورات، یعنی وہ میثاق کس بات پر تھا؟ وہ میثاق تورات میں جو احکام تھا ان پر عمل کرنے کے حوالے سے تھا، کہ جو تورات کے اندر احکامات لکھے ہیں تم نے ان پر عمل کرنا ہے۔ تو تورات میں موجود احکام پر عمل کرنے پر تم سے پکا وعدہ لیا گیا، میثاق کہتے ہیں پکے وعدے کو، عہد ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اتنا پاور پختگی نہیں ہوتی، جو میثاق ہوتا ہے وہ پکا وعدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو غرض مفصل یہاں پر ہوگا میثاق کی وضاحت کرنا کہ میثاق کس بات پر تھا، واو یہ حالیہ ہے، اور قد یہ اسی کی وضاحت کر رہا ہے۔ الطور کے بعد نکلا الجبل، یعنی کوہ طور جبل پر، یعنی کوہ طور جبل کو تمہارے اوپر بلند کیا، ہینا امتنعت من قبولها لا يسقط علیکم، اگر تم نے اس وعدے کو قبول کرنے سے انکار کیا، ہینا یعنی جیسے ہی جب تم نے وعدے کو قبول کرنے کو، میثاق کو قبول کرنے سے انکار کیا کہ ہم نہیں مانیں گے، تورات پر عمل نہیں کریں گے، تو لا یسقط علیکم، تو وہ گر جاتا تمہارے اوپر، تو انہوں نے قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا؟ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا تورات کو، اس کو جبل طور کو ان کے اوپر بلند کرنے کی وجہ بیان کرنا، کہ وعدہ بھی لیا جا رہا ہے، میثاق بھی لیا جا رہا ہے، لیکن ان کے اوپر کوہ طور ہے، تو کوہ طور اوپر رکھنے کی کیا وجہ تھی؟ تو وجہ یہ تھی، تو بڑی یہودی بڑی قوم نالائق قوم تھی، اب بھی نالائکیاں کر رہی ہیں بے شرم، تو جبل پہاڑ ان پر بلند کرنے کی وجہ بیان کر لو۔ بقوت ان کے بعد نکالا بے جد و اجتہاد، جد بولتے ہیں کوشش کو، اجتہاد بھی کوشش، دونوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ تو قوت مطلب طاقت، یعنی مضبوطی سے عام معنی جو بنتی ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، یعنی جد و اجتہاد، کوشش بھی کرو اور مضبوط کر کے پکڑو، جد کوشش، اجتہاد بھرپور کوشش۔ غرض مفسر ہوگا قوت کی وضاحت کرنا۔ واسمعوا، سنو، یعنی ما تو مرون بھی سما،
سماع قبول، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو سنو، سماع القبول، سماع قبول، قبول کرنے والا سنو، ایسا نہیں کہ جو قبول نہیں کرتا وہ بھی سن رہا ہوتا ہے، لیکن سننا ہے لیکن قبول کرنے کے ساتھ سننا ہے۔ واسمعوا ما تؤمرون به، جو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، جس کا حکم دیا جا رہا ہے، کیسا سننا، قبول کرنے والا سننا، سن کر قبول کرنا ہے اس کو، تو غرض مفسر ہوگا واسمعوا کی وضاحت کرنا۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا قالوا سمعنا، جب پہاڑ ان کے اوپر تھا، جب پہاڑ ان کے اوپر تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو انہوں نے کہا قالوا سمعنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، قول کا، ہم نے تمہارے قول کو سن لیا، وعصینا، ہم نے سنا تھا، ماضی کا صیغہ ہے نا، قالوا سمعنا ہم نے سنا، قالوا سمعنا ہم نے سنا، قول کا تمہارے قول کو، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، امر کا تمہارے حکم کی۔ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے تمہارے امر کی، حکم کی نافرمانی کی۔ تو وہاں پر پیچھے ہم قول کا مفعول بھی نکالنا غرض مفسر ہوگا، اور یہاں پر بھی غرض مفسر ہوگا مفعول بھی نکالنا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کی دلوں میں بچڑے کی محبت کو ڈالا گیا تھا۔ کہتے ہیں خالت حبہ قلوبہم کما یخالط الشراب، یعنی بچڑے کی محبت اور ان کی دلیں، بچڑے کی محبت ان کی دلوں میں خلط ملط کی گئی تھی، کما یخالط الشراب، جس طرح لکوڈ والی چیزیں مل جاتی، مشروبات، جس طرح مشروبات کو ملایا جاتا ہے، خلط ملط کیا جاتا ہے، مکس کیا جاتا ہے، تو اسی طرح ان کی دلوں کے اندر اس کی محبت خلط ملط ہو گئی تھی۔ غرض مفسر ہوگا آیت کی آسان معنی بیان کرنا۔ ایسا کیوں کیا گیا تھا، بے کفرہم، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، با سبب یہ ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، قل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کتنا ہی برا ہے جو تمہارا ایمان اس کا حکم دے رہا ہے، کتنا ہی برا ہے تمہارا ایمان اس کا حکم دے رہا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی تمہارا ایمان اگر یہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، بچڑے کی عبادت کرو، بچڑے کو پوجو، انبیاء کو شہید کرو، تو تمہارا ایمان کتنا ہی برا حکم دیتا ہے، حالانکہ ایمان یہ سب چیزیں نہیں کرواتا۔ بے سماع کے اندر جو ماں ہے یہ نکرہ ہے، اور شیئن اسی نکرے کی معنی کے اندر آئی ہے، تو شیئن کے اندر غرض مفسر ہوگا ماں کی وضاحت کرنا، کہ ماں سے مراد شیئن ہے، یعنی کتنی ہی بری شے ہے، بری چیز ہے۔ ایمانکم بالتورات، انہوں نے کہا کہ ہم نے تورات پر ایمان لایا ہے، تو تورات پر تمہارا ایمان لانا کتنا ہی برا ہے۔
اور بہی کے اندر جو ضمیر ہے نا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عبادت العجل، بچڑے کی عبادت کرنا، یہ کتنا ہی اس کا حکم دیتا ہے ایمان تمہارا، اس کا مرج بیان کرنا غرض مفسر ہوگا۔ چلیں یہ آسان آسان ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا ابھی، میں نے اس کو پڑھا ہوا ہے یہاں، یہ آسان آسان ہی ہے، تو آپ اس کو پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی پھر آگے، ورنہ میں دوبارہ اس کو پڑھا دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک۔ جی انشاءاللہ۔